السلام علیکم۔ CSS 2023 اسلامیات، اس کا سلیبس یعنی نصاب کیا ہے، اور FPSC کی طرف سے جو ہمیں یعنی گائیڈنس ملی ہے اس کے اندر اسلامیات کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں مطالعہ اسلام یا معارف اسلامی، اس کے اندر 7 باب ہیں، یعنی چیپٹرز اس کے اندر 7 ہیں، اور ان باب کے اندر کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ جو باب نمبر 1 ہے وہ اسلام کا تعارف، جو باب نمبر 2 ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا مطالعہ بحیثیت نمونہ، باب نمبر 3 انسانی حقوق اور اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ، باب نمبر 4 اسلامی تہذیب و تمدن، باب نمبر 5 اسلام اور دنیا، باب نمبر 6 پبلک ایڈمنسٹریشن اور اسلامی طرز حکمرانی، باب نمبر 7 اسلامی ضابطۂ حیات۔ یہ کل 7 باب ہیں، اور ہر باب کے اندر مختلف اجزاء ہیں، اور ہر جز پر ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے یا بنائی جا چکی ہے، کیونکہ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز کے اپلوڈ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب وہ ویڈیو بنائی جا رہی ہیں اور اپلوڈ ہو جائیں گی، اور اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز کے اپلوڈ ہونے کے بعد، تو اس کا مطلب وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر۔ تو ابھی تک کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ ہر باب کے اندر کتنے اجزاء ہیں اور ان پر کون کون سی ویڈیو بنے گی۔ تو جز کو ظاہر کرنے کے لیے پارٹ کا نام دیا گیا ہے۔ باب نمبر 1 یعنی اسلام کا تعارف، اس کے اندر پارٹ نمبر 1 تصور اسلام، پارٹ نمبر 2 اسلام کے نمایاں پہلو، پارٹ نمبر 3 اسلام میں انسانی وقار اور احترام آدمیت، پارٹ نمبر 4 اسلامی نظریہ حیات، پارٹ نمبر 5 انسانی زندگی میں دین کی اہمیت، پارٹ نمبر 6 دین اور مذہب، پارٹ نمبر 7 عقیدہ توحید کا انفرادی اور معاشرتی زندگی پر اثر، پارٹ نمبر 8 عقیدہ آخرت کا انفرادی اور معاشرتی زندگی پر اثر، پارٹ نمبر 9 نماز کے اخلاقی، روحانی اور سماجی اثرات، پارٹ نمبر 10 روزے کے روحانی اور سماجی اثرات، پارٹ نمبر 11 زکوٰۃ کے روحانی اور سماجی اثرات، پارٹ نمبر 12 حج کے روحانی اور سماجی اثرات، پارٹ نمبر 13 تزکیہ نفس کی اہمیت اور اثرات۔ یہ ہو چکی۔ اگر کوئی بات اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ پارٹ نمبر 2 کی طرف چلتے، باب نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ بحیثیت نمونہ، اس کے اندر پارٹ نمبر 1 انفرادی زندگی کے لیے نمونہ عمل، پارٹ نمبر 2 تحمل برداشت سیرت طیبہ کی روشنی میں، پارٹ نمبر 3 سفارت کار کے لیے نمونہ عمل، پارٹ نمبر 4 معلم انسانیت کے لیے نمونہ عمل، پارٹ نمبر 5 سپہ سالار اور جنگی منصوبہ ساز کے لیے نمونہ عمل، پارٹ نمبر 6 پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ باب نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ انسانی حقوق اور اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ، اس کے اندر پارٹ نمبر 1 اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت، پارٹ نمبر 2 اسلام میں عورت کا مقام، پارٹ نمبر 3 اسلام میں عورتوں کے حقوق و فرائض، پارٹ نمبر 4 خواتین کا حق وراثت۔ اس کے اندر کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ باب نمبر 4 اسلامی تہذیب و تمدن، پارٹ نمبر 1 اسلامی تہذیب و تمدن مفہوم، خصوصیات اور انسانی زندگی پر اثر، پارٹ نمبر 2 اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات، پارٹ نمبر 3 اسلامی تہذیب و تمدن کے علمی، دینی، فکری اور معاشرتی اثرات۔ اس کے اندر کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ باب نمبر 5 اسلام اور دنیا، پارٹ نمبر 1 اسلام کے مغرب پر اثرات، پارٹ نمبر 2 مغرب کے اسلام پر اثرات، پارٹ نمبر 3 اسلام اور عصر حاضر کے چیلنج، پارٹ نمبر 4 اسلام کا تصور جہاد یا دہشت گردی، پارٹ نمبر 5 انتہا پسندی مفہوم، اسباب اور حل، پارٹ نمبر 6 فرقہ واریت اسباب، نقصانات اور حل۔
اس کے اندر کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ باب نمبر 6 پبلک ایڈمنسٹریشن اور اسلامی طرز حکمرانی، پارٹ نمبر 1 پبلک ایڈمنسٹریشن یعنی انتظام ریاست کا اسلامی تصور، پارٹ نمبر 2 قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں طرز حکمرانی، پارٹ نمبر 3 مثالی حکمرانی اسلامی تناظر میں، پارٹ نمبر 4 اسلام میں نظام حکومت کا ڈھانچہ، پارٹ نمبر 5 الف اس کا حصہ ہے خلفائے راشدین کا طرز حکمرانی، پارٹ نمبر 6 با اس کا حصہ ہے خلفائے راشدین کا طرز حکمرانی، پارٹ نمبر 7 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکومتی عہدیداروں کے نام خطوط، پارٹ نمبر 8 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکومتی عہدیداروں کے نام خطوط، پارٹ نمبر 9 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فقاہت، پارٹ نمبر 10 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت، پارٹ نمبر 11 سرکاری ملازمین کی ذمہ داریاں، پارٹ نمبر 12 اسلام میں احتساب کا نظام۔ اگر کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ باب نمبر 7 اسلامی ضابطۂ حیات، پارٹ نمبر 1 اسلام کا معاشرتی نظام، پارٹ نمبر 2 اسلام کا سیاسی نظام، پارٹ نمبر 3 خلفائے راشدین کا انتخاب جمہوری یا غیر جمہوری، پارٹ نمبر 4 پاکستانی سیاست کی اصلاح کے امکانات، پارٹ نمبر 5 اسلامی معاشرے میں نفاذ شریعت کی ضرورت، پارٹ نمبر 6 اسلام کا معاشی نظام، پارٹ نمبر 7 قرآن اور سنت میں سود کی حرمت، پارٹ نمبر 8 اسلام کا عدالتی نظام، پارٹ نمبر 9 اسلام کا اخلاقی نظام، پارٹ نمبر 10 اسلام کا انتظامی نظام، پارٹ نمبر 11 اجماع قرآن و سنت کی روشنی میں، پارٹ نمبر 12 اجتہاد قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔